اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم۔ پناہ مانگتا ہوں میں اللہ کی شیطان مردود سے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ شروع اللہ کے نام سے جو بڑا مہربان نہایت رحم والا ہے۔ دا باٹم لائن کے ناظرین اکرام، السلام علیکم۔ محترم ناظرین، ہم اپنی آج کی ویڈیو میں سلطان الہند حضرت خواجہ معین الدین چشتی اجمیری رحمت اللہ تعالی علیہ کا قصہ آپ کے سامنے پیش کریں گے، جو یقیناً آپ کے لیے دلچسپی کا باعث ہوگا۔ ناظرین اکرام، جب حضرت سلطان الہند حضرت خواجہ غریب نواز رحمت اللہ تعالی علیہ اجمیر تشریف لائے تو یہاں آپ کو بہت سی کٹھنائیوں کا سامنا کرنا پڑا، لیکن وقت گزرنے کے ساتھ ساتھ حلقہ اسلام وسیع سے وسیع تر ہوتا جا رہا تھا۔ ماضی میں اجمیر کوئی خوشحال اور امیر شہر نہ تھا، بلکہ اس کی آبادی زیادہ تر غریب، مفلس اور خستہ حال باشندوں پر مشتمل تھی۔ حضرت سلطان الہند رحمت اللہ تعالی علیہ جہاں لوگوں کی روحانی اور باطنی تربیت اور اصلاح کا کام سر انجام دیتے، وہیں آپ بھوکھوں کو کھانا کھلانا اور ان کے لباس وغیرہ کی ضروریات بھی پوری فرمایا کرتے تھے۔ یہی وجہ تھی کہ اجمیر کے تمام غریب اور نادار حضرت سلطان الہند رحمت اللہ تعالی علیہ کی خانقاہ کے گرد جمع رہتے تھے۔ حضرت سلطان الہند رحمت اللہ تعالی علیہ کی خانقاہ سے ایک بڑا لنگر خانہ قائم ہو گیا تھا، جہاں سے روزانہ ہزاروں کی تعداد میں لوگ صبح و شام اپنے پیٹ کی آگ بجھانے آیا کرتے تھے۔ حضرت سلطان الہند رحمت اللہ تعالی علیہ کا یہ دستور تھا کہ وہ کبھی کسی بادشاہ، وزیر یا امیر لوگوں کی نظر نیاز، تحائف وغیرہ قبول نہ فرمایا کرتے تھے۔ اس کے باوجود خانقاہ میں شب و روز غریبوں، محتاجوں کی بھیڑ لگی ہوتی تھی اور وہ آتے اور اپنا پیٹ بھر کر جایا کرتے تھے۔ حضرت سلطان الہند رحمت اللہ تعالی علیہ کا لنگر خانہ وسیع سے وسیع تر ہوتا جا رہا تھا۔ امیر، وزیر، حاکم، رعایا سب حیران تھے کہ حضرت سلطان الہند رحمت اللہ تعالی علیہ کے اتنے بڑے لنگر خانے کے اخراجات آخر کہاں سے پورے ہوتے ہیں۔ بعض نے کافی سراغ لگانے کی کوشش کی کہ کسی طرح معلوم ہو جائے غریبوں کے طعام اور لباس کے لیے پیسہ کہاں سے آتا ہے، مگر وہ سراغ لگانے میں ناکام رہے۔ ان بھوکھوں کو کھانا کھلانے کے لیے حضرت سلطان الہند رحمت اللہ تعالی علیہ نے کئی خدمت گزاروں کو یہ خدمت سونپی تھی۔ کوئی بازار سے اشیاء خوردنی لاتا تو کوئی کھانا پکانے کا انتظام کرتا۔ کچھ خادمین کھانا کھلانے پر مامور تھے۔ ان خادمین میں سے ایک خصوصی خادم تھا جسے حضرت سلطان الہند رحمت اللہ تعالی علیہ خریداری کے لیے رقم عطا فرمایا کرتے تھے۔ یہ خادم حضرت سلطان الہند رحمت اللہ تعالی علیہ سے بے پناہ عقیدت اور محبت رکھتا تھا۔ ایک دن ایک مالدار شخص نے اس خادم خاص سے کہا کہ سنا ہے کہ اتنے بڑے لنگر خانے کو چلانے کا انتظام خفیہ طور پر شہنشاہ ہندوستان اور دیگر امراء اور وزراء کے سپرد ہے، جو اس کے اخراجات پورے کرتے ہیں، اور شہرت اور ناموری اس درویش کی ہوتی ہے۔ حضرت سلطان الہند رحمت اللہ تعالی علیہ کا یہ خادم خاص اپنے پیر و مرشد کی ذات پر کیے گئے اس طنز کو برداشت نہ کر سکا۔ اس کا چہرہ شدت جذبات سے سرخ ہو گیا اور اس سے ضبط نہ ہو سکا۔ اس نے امیر شخص کو جواب دیا کہ کوئی امیر وزیر میرے پیر و مرشد کی عطاؤں کا کیا مقابلہ کر سکتا ہے اور انہیں کیا دے سکتا ہے؟ میرے پیر و مرشد کو تو بادشاہ حقیقی غیب کے خزانوں سے عطا فرماتا ہے۔ میرے شیخ کے مصلی کے نیچے دولت کا سمندر ہے جو بہہ رہا ہے۔ روزانہ خرچ کے لیے جب بھی رقم کی ضرورت پڑتی ہے تو شیخ اپنے مصلی کا ایک کونا اٹھا دیتے ہیں اور بے شمار خزانہ ظاہر ہو جاتا ہے۔ ضرورت مندوں کی خوراک اور لباس کی جتنی رقم درکار ہوتی ہے روزانہ لے لی جاتی ہے۔ یہ وہ دولت ہے جو اللہ تعالیٰ نے میرے شیخ کو بطور انعام بخشی ہے۔ مالدار شخص نے جب یہ سنا تو اس کی آنکھیں حیرت سے پھٹی کی پھٹی رہ گئی۔ بے ساختہ بولا، مجھے بھی ایک بار بس وہ دولت کا بہتا سمندر دکھا دو جو تمہارے شیخ کے مصلی کے نیچے بہ رہا ہے، میں ایک بار اپنی آنکھوں سے دیکھنا چاہتا ہوں۔ حضرت سلطان الہند رحمت اللہ تعالی علیہ کے اس خادم خاص کو جو جوش جذبات میں آ کر اس راز کو فاش کر دینے کا بے حد صدمہ ہوا، اس نے کانپتی ہوئی آواز سے کہا، میرے شیخ کی کرامت کوئی تماشا نہیں جو تمہیں دکھاؤں۔ یہ کہتا ہوا لرزتا
لرزتے قدموں سے حضرت سلطان الہند رحمت اللہ تعالی علیہ کی خدمت میں حاضر ہوا اور قدموں میں گر پڑا اور زاروں کی تار روتے ہوئے عرض کرنے لگا، یا سیدی مجھے معاف کر دیں، میں گستاخ ہوں، مجھ سے گستاخی ہو گئی، میں اپنے جذبات پر قابو نہ رکھ سکا، میرے دل نے یہ گوارا نہ کیا کہ کوئی میرے شیخ پر طعنہ زنی کرے، میرے اس گناہ کو معاف فرما دیں کہ میں آپ کے راز کو راز نہ رکھ سکا۔ خادم نے مزید کچھ کہنا چاہا تو حضرت سلطان الہند حضرت خواجہ معین الدین چشتی اجمیری رحمت اللہ تعالی علیہ نے اس کے سر پر دست شفقت رکھتے ہوئے اسے معاف فرما دیا اور کہا کہ جو تم نے کہا سو کہا، اب یہ بات کسی کو آگے مت کرنا۔ ناظرین اکرام، یہ شان ہوتی ہے اولیاء اللہ کی۔ ہم ہر ماہ لنگر چشتیہ کا اہتمام کرتے ہیں جس میں دوست احباب اپنی حیثیت کے مطابق حصہ ڈالتے ہیں۔ اگر آپ بھی لنگر چشتیہ میں اپنا حصہ ڈالنا چاہتے ہیں تو درج ذیل نمبر پر اپنا حصہ جائز کیش کرا سکتے ہیں۔ آپ کو ہماری یہ ویڈیو پسند آئی ہو تو لائک کیجئے، سبسکرائب کیجئے ہمارے چینل دا باٹم لائن کو، تاکہ ہم آپ کے لیے اور بھی بہترین ویڈیوز لا سکیں۔ اپنا، اپنے دوستوں کا، گرد و نواح کے لوگوں کا بہت خیال رکھیے۔ اللہ اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے بے حد محبت کیجئے۔ آپ کا بہت شکریہ۔ اللہ حافظ۔